اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون صلوات حفاظت کلام الہی اور قرآن مجید کے عنوان پر آپ کی بابرکت خدمت میں یہ مطہر اور پاکیزہ گفتگو کے حوالے سے قرآن مجید کی جس آیت کو عنوان کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ عظیم اور اہم آیت کلام الہی کے 15ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے الحجر کی 11ویں آیت۔ اس آیت کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ کائنات کا پالنے والا عالم انسانیت اور جہان بشریت کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کتاب حیات، کتاب علم، کتاب صداقت، کتاب عدالت اور کتاب زندگی قرآن مجید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت کے اعتبار سے اور تحفظ کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط اور مستحکم بنا دیں گے کہ اگر ساری کائنات میں مل کر یہ چاہے کہ قرآن کا ایک حرف بدل دے تو وہ ناممکن ہو۔ کیوں؟ اس کی حفاظت، اس کا تحفظ، اس کی سیفٹی اور اس کی نگرانی خود ہم کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس ذکر کو، اس دستور حیات کو اور اس قانون زندگی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مجھے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا ہے اور بہت طویل بیان آپ کی خدمت پہ پیش نہیں کرنا ہے۔ چند افکار، چند نظریات اور کچھ معروضات اور کچھ گزارشات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں اور یہاں پر تھنکنگ کریں اور سوچیں کہ قرآن مجید کوئی پہلی کتاب نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کیا۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور دوسری کتابیں ہیں جن کا ہم کو ادراک نہیں ہے۔ آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی کتابیں ہوں، آپ غور کریں۔ ویدوں کی بات کیجئے تو وید 4 ہے، اتر وید، یجر وید، رگ وید، سام وید، گیتا ہے، اوستا ہے، زد ہے، پازد ہے اور آپ دیکھیے جتنی بھی کتابیں ہیں اس کائنات میں جو کسی مذہب سے، کسی نظریے سے، کسی کنسیپٹ سے یا کسی عقیدے سے
یا کسی دین سے یا کسی مکتبہ فکر سے یا اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہے وہ مقدس ہے، مطہر ہے، بڑی پوتر ہے، پاکیزہ ہے اور بہت ہی زیادہ تعظیم والی کتابیں ہیں۔ ہر مذہب اپنے مذہب کی کتاب کا بڑا احترام کرتا ہے، اس کو بڑی عزت دیتا ہے، بڑا وقار دیتا ہے، بڑا اعزاز دیتا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا۔ اسی طرح مسلمان بھی قرآن مجید کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اپنی روح سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، اپنے خاندان کو قربان تو کر سکتا ہے مگر قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، ہم اگر ادھر اسکائی بکس، آسمانی کتابیں جو اللہ نے بھیجی تھی اپنے نبیوں پر، اگر ان کا جائزہ لیں، ان کے ریلائز کریں، ان کا تجزیہ کریں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ مجھے ایک پوائنٹ پر آپ کو لانا ہے، توریت کا نازل کرنے والا کون تھا؟ تو سوال کا جواب آئے گا کہ اللہ تھا۔ اس توریت کو لانے والا کون تھا؟ ذریعہ کیا تھا؟ وسیلہ کیا تھا؟ سورس کیا تھا؟ اور توسل کیا تھا؟ کس کے ذریعے توریت آئی؟ کہا حضرت جبرائیل۔ تو جبرائیل فرشتہ ہے نا، معصوم ہے نا، اور اللہ بھیجنے والا ہے۔ کس کے سینے پر توریت آئی تھی؟ کہ جناب موسیٰ کے سینے پہ آئی تھی۔ موسیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کہ صاحب وہ معصوم تھے، مطہر تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، میسنجر تھے، اللہ کے نمائندے تھے۔ گناہوں کا، خطاؤں کا، لغزشوں کا اور ان کی طرف سے کسی طرح کی خامیوں کا کوئی شائبہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ذات بڑی سیف تھی، بڑی محفوظ تھی۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جو کبھی مسٹیک نہ کرے، کبھی غلطی نہ کرے، کبھی خیانت نہ کرے۔ تو جب موسیٰ معصوم، لانے والا جبرائیل، بھیجنے والا اللہ، راستہ بالکل کلیئر ہے نا، صاف ہے نا، کہیں سے کہیں تک کوئی خامی نہیں ہے۔ پھر توریت آج موجود کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ کیا وہ کمپلیٹ کتاب نہیں تھی، مکمل کتاب نہیں تھی؟ کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ کہا نہیں نہیں، اللہ جس کتاب کو بھیجے اس میں کمی کا تصور کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو جب وہ بھیجی تھی اور دستور تھا تو اللہ نے اسے قیامت تک کیوں نہیں پہنچایا؟ توریت کو موسیٰ کے جانے کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیڈیٹی کو کیوں ختم کر دیا؟ غور کیجئے گا۔ ارے بھائی توریت کو قیامت تک چلا جانا چاہیے تھا، کتاب تو تھی نا، کتاب کے احکامات، کتاب کے اوامر، اس کے آرڈرز، اس میں جو لکھا ہوا تھا انسانیت کی فلاح و صلاح کے لیے، عبادات کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، سب کچھ تھا نا توریت میں۔ تو توریت کو منسوخ کیوں کیا؟ اس کی گارنٹی کو ختم کیوں کیا؟ اس کو ڈیڈ کیوں کیا؟ توجہ کیجئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد موسیٰ والوں نے، موسیٰ کی امت نے اور موسیٰ کی قوم والوں نے ان کی کتاب کو چینج کر دیا، بدل دیا، اس میں تبدیلی کر دی، اس میں چینجنگ کر دی، اپنے خواہشات ملا دیے۔ اب یہ تمیز نہیں رہی کہ اللہ کا کلام کون سا ہے اور بندوں کا ایڈیشن کیا ہے۔ اور کریے گا تو جہاں یہ خلط ملط ہو گیا، مکسنگ ہو گئی، ملاوٹ آ گئی، پیورٹی نہیں رہی، خلوص نہیں رہا، اخلاص نہیں رہا، اللہ نے کہا چلو اب یہ کتاب نہیں چلے گی، ہم دوسری بھیجیں گے۔ میری طرف دیکھیے ذرا، صلوات پڑھے محمد والے۔ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں ملاوٹ ہو گئی نا۔ امت والوں نے، قوم والوں نے، اس پیریڈ والوں نے، اس زمانے والوں نے توریت میں ملاوٹ کر دی۔ اللہ نے کہا مجھے ملاوٹ پسند ہی نہیں ہے۔ غور کریے گا۔ تو کیوں نہیں سمجھتا مسلمان، جس اللہ کو اپنی کتاب میں ملاوٹ پسند نہ ہو، اسے ایمان میں ملاوٹ کیا پسند ہوگی اور مذہب میں ملاوٹ کیا پسند ہوگی؟ وہ تو اخلاص چاہتا ہے، پیورٹی چاہتا ہے، بالکل خالص۔ غور کریے، توریت چونکہ بدل گئی، تبدیل ہو گئی، چینج ہو گئی، اس میں رد و بدل ہو گیا۔ اللہ نے کہا بھئی ہم کوئی مجبور تو ہے نہیں، ہم تو قادر مطلق ہیں، اب ہم دوسری کتاب بھیجیں گے۔ جناب موسیٰ کے بعد
اللہ نے دوسری کتاب کو بھیجا، دوسرے نبی کو بھیجا، حضرت داؤد آئے اور اس نے زبور کو بھیجا۔ زبور آپ دیکھیے، اگر آپ پیریڈ کو فکس کریں تو توریت حضور سے 2500 سال پہلے آئی، زبور سرکار دو عالم سے 1500 سال پہلے آئی، اور انجیل سرکار کائنات سے 550 سال پہلے آئی۔ یہ تینوں کتابیں پہلے آ گئی، بعد میں قرآن آیا، مگر توریت منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی۔ تینوں کتابوں کو ان نبیوں کی قوموں نے، پہلو نشینوں نے، امتوں نے، سب پاس بیٹھنے والوں نے بدل ڈالا۔ اور کہیے گا اللہ جانے آپ کہاں ہے، بدل ڈالا۔ توجہ کیجیے گا، ارے بھائی توریت ہم نے تو جا کے بدلی نہیں تھی، زبور ہم نے تو بدلا نہیں تھا، یا ہم نے انجیل تو بدلی نہیں تھی، انہی کے پیریڈ کے لوگوں نے تو بدلی نا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یا کوئی اور آیا تھا بدلنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ کی توریت موسیٰ کی امت نے بدلی، حضرت داؤد کی زبور حضرت داؤد کی امت نے بدلی، حضرت عیسیٰ کی انجیل حضرت عیسیٰ کی امت نے بدلی۔ ہمارا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا نا، مسلمان تو تھے نہیں اس وقت، تو ہم نے تو جا کے بدلا نہیں ان کتابوں کو۔ لیکن چوتھی کتاب قرآن مجید آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ مجھے وہ پوائنٹ بتا دو کہ وہاں پر تینوں کتابیں کیوں بدلی گئی اور قرآن آج تک کیوں نہیں بدلا گیا، اتنا سا بتا دو، اس کو غور کرنا ہے نا۔ سلوات پڑھیے اور آگے آگے اور آگے اور آگے بس میں نے وعدہ کیا نا آپ سے بہت دیر، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اب ذرا سا سمجھیے گا اور بہت ہوشیاری سے سننے کی ضرورت ہے۔ جناب موسیٰ کے دور میں توریت پر عمل ہوتا تھا، مگر ادھر موسیٰ گئے ادھر توریت بدل دی گئی۔ اور کریے گا جناب داؤد کے دور میں ان کے زبور پر عمل ہوتا تھا، مگر جناب داؤد گئے ادھر زبور بدل دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کتنا بڑا پیغمبر ہے، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب امت، مسیح اللہ، کلمت اللہ، یہ پوری قوم کا رسول ہے اور چوتھے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، آج تک زندہ ہے۔ ارے بھائی چلیے، اگر آپ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ صاحب موسیٰ مر گئے تھے ان کی کتاب اس لیے بدل گئی، داؤد مر گئے تھے اس لیے ان کی کتاب بدل گئی، تو عیسیٰ تو زندہ ہے، ان کی کتاب کیوں بدلے؟ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں کی تبدیلی کا اور چینجنگ کا مسئلہ اور پرابلم موت اور حیات سے نہیں ہے، نظریے سے ہے۔ اور کہیے گا لوگوں کے اپنے اپنے کنسیپٹ سے ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد توریت بدلی تو کس سچویشن سے بدلی، کس طرح بدلی؟ پیریڈ نہیں لگا، زمانہ نہیں لگا، ٹائمنگ نہیں لگی کہ 2 مہینے کے بعد بدلی ہو، 2 سال کے بعد بدلی ہو، 10 سال کے بعد بدلی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ادھر موسیٰ کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر توریت بدل دی گئی۔ ادھر جناب داؤد دنیا چھوڑ کے گئے، ادھر زبور بدل دی گئی۔ ادھر حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے، ادھر انجیل بدل دیا گیا۔ میں حیرت میں ہوں، ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد قرآن آج تک کیوں نہیں بدلا گیا، قرآن کا ایک حرف کیوں نہیں بدلا گیا؟ وہ پاور کون سی ہے، وہ طاقت کون سی ہے جو قرآن کو بدلنے نہیں دے رہی ہے؟ وہ سسٹم، وہ نظام، وہ یوجنا، وہ اسکیم اور وہ منصوبہ اور وہ پروگرام اور وہ نظریہ اور وہ نظام کیا ہے جو قرآن کو بدلنے نہیں دے رہا ہے؟ حالانکہ توریت کے اتنے دشمن نہیں تھے جتنے قرآن کے دشمن ہیں، زبور کے اتنے دشمن نہیں تھے جتنے قرآن کے دشمن ہیں، انجیل کے اتنے دشمن نہیں تھے جتنے قرآن کے دشمن ہیں۔ ارے آپ تو سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو ذہن میں ہوتا ہے انسان کے۔ توریت کے دور میں چونکہ زبور والے اور انجیل والے نہیں تھے تو وہ کیسے مخالفت کرتے؟ نہیں تھے نا، تو توریت کا اپوزیشن خالی ایک تھا، ملاحظہ کیجئے گا۔ اچھا صاحب، جب زبور آئی تو زبور کا اپوزیشن صرف توریت والے تھے،
اور جب انجیل آئی تو انجیل کے اپوزیشن توریت اور زبور والے تھے، لیکن جب قرآن آیا تو قرآن کے دشمن تو یہ تینوں کمبخت تھے۔ یہ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، چوتھے قرآن کے دشمن تو یہ تینوں کتابوں والے سب تھے نا۔ توریت والے بھی قرآن کے دشمن، انجیل والے بھی قرآن کے دشمن، زبور والے بھی قرآن کے دشمن۔ تو قرآن کے دشمن، قرآن کے اپوزیشن، قرآن کے خلاف پارٹیاں تین تھی۔ تو اب یہودی پورا زور لگا رہا تھا، عیسائی پورا زور لگا رہا تھا، یہودی اور مجوسی اور جتنے بھی تھے نصارہ سب کے سب زور لگا رہے تھے قرآن مٹے، قرآن مٹے، قرآن مٹے۔ اور قرآن نے جب عرب دنیا سے نکل کر باہر اپنا اثر پھیلایا اور دوسرے مذاہب کو خطرہ ہوا تو وہ لوگ بھی دشمن ہو گئے۔ تو اب قرآن کے دشمنوں کی تو تعداد ہی نہیں، سب کے ساتھ مٹا رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر 1500 سال کے قریب ہو گئے۔ قرآن کو مٹانا تو الگ ہے، قرآن کے زبر کو زیر نہ کر سکے۔ ابھی تک قرآن کے زبر کو زیر نہ کر سکے۔ بتاؤ مجھے، پورا قرآن پڑھ جائیے، اس کے اندر بہنا حرکتیں ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہیں، کسی زبر کو زیر کیا ہے؟ تو پورے قرآن کی تو بات جانے دو۔ اب وہ پاور تلاش کرو، وہ نظم تلاش کرو، وہ سسٹم تلاش کرو، وہ طاقت تلاش کرو، وہ قوت تلاش کرو، وہ حقیقت تلاش کرو، وہ صداقت تلاش کرو، وہ سچائی تلاش کرو، وہ ریالٹی تلاش کرو جو قرآن کو مٹنے سے بچا رہی ہے۔ اگر آپ کہیں گے اللہ نے بچایا تو توریت کو کیوں نہیں بچایا؟ پڑھیے نا محمد والے دو چار کی بات ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کیے ہوئے ہے قرآن کو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، تو توریت آپ کی کتاب تھی، اسے کیوں نہیں بچایا اللہ نے؟ جب اس کی قدرت کمزور تھی، اب زیادہ ہو گئی۔ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسنگ کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی طاقت بڑھی ہے کیا؟ کہ پہلے کمزور تھا اور اب ڈیولپ کر کے اور بڑھ گیا۔ جب توریت کا پیریڈ تھا، اللہ تعالیٰ جب کمزور تھے، اور جب قرآن آیا جب شہزور ہو گئے، توریت کو نہیں بچایا اللہ نے۔ غور کیجیے گا، زبور کیوں ختم ہو گئی؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کس لیے ختم ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ قرآن کو تو اللہ بچا رہے ہیں، ان کتابوں کو نہیں بچایا۔ انجیل کو کیوں نہیں بچایا بھائی؟ قرآن ہی سے ساری محبت ہے اللہ کو، توریت سے نہیں تھی، زبور سے نہیں تھی، انجیل سے نہیں تھی۔ ارے وہ بھی تو اللہ ہی نے بھیجی تھی، اور اللہ پہلے ہی سے علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر وقت بچاتا، انہیں کیوں نہیں بچایا؟ قرآن کو کیوں بچا؟ ایک طبقہ نکلا صاحب، اس نے آگے کا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو نظام ہے نا، سال بھر میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، ہم مسلمان بڑا احترام کرتے کہ پورے قرآن کو ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ اس ریپیٹیشن نے بھی قرآن کو بچایا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حفظ کرنا بہت بڑا ثواب ہے، عبادت ہے۔ قرآن کا حافظہ، قرآن کو میموری میں رکھنا، قرآن کو دماغ میں سجانا، ذہن میں اس کو سنوارنا، اپنے دل میں اتارنا، اپنے قلب میں اس کو محفوظ رکھنا، تلاوت کرنا، قرأت کرنا، پڑھنا، دہرانا، رٹنا، حفظ کرنا، بڑی مرتبے کی بات ہے، بڑی رتبے کی بات ہے۔ مگر آپ یہ کہیں کہ حفظ نے اور حافظوں نے اور بار بار رمضان میں قرآن کے پڑھے جانے نے قرآن کو بچایا، میں اس نظریے سے بھی ایگری نہیں ہوں۔ تو میرے پاس جواب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت موسیٰ کے توریت کے حافظ موسیٰ کے دور میں 1.5 لاکھ تھے جنہیں توریت یاد تھی۔ توجہ چاہ رہا خدا فرمائیے گا، 1.5 لاکھ، 1,50,000 لوگ کتنے تھے؟ یعنی نبی کے دور میں اتنے صحابی نہیں تھے، نبی کے پیریڈ میں اینڈ ہوتے ہوتے صحابیت کی جب کاؤنٹنگ کرتے ہیں ہم تو 1,40,000 تک تعداد پہنچتی ہے۔ لیکن جب موسیٰ جا رہے ہیں
تو خود ان کی توریت کے حافظ کتنے ہیں؟ 1.5 لاکھ. تو جو چاہ رہا ہوں اگر حافظوں ہی کو کتاب الہی بچانا تھا تو 1.5 لاکھ حافظوں نے کیوں نہیں بچایا؟ حضرت موسیٰ کے دور میں حافظ تھے نا، بچا لیتے، سب کو یاد تھا، سب کو حفظ تھا. حضرت داؤد کے دور میں داؤد کا زبور 155,000 لوگوں کو یاد تھا. 55,000 حافظ زبور کے تھے. 1.5 لاکھ حافظ توریت کے، 55,000 حافظ زبور کے. اور حضرت عیسیٰ جب دنیا سے گئے تو ان کے 12 حواری، 12 کے 12 حواریوں کو انجیل یاد تھا، ازبر تھا. اور کریے گا میموری میں تھا. ان کے خاندان والوں کو اگر آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، کتابوں کی ورق گردانی کریں تو آپ کو حیرت ہوگی. 35,000 حافظ انجیل کے تھے، ہے نا. وہاں 1.5 لاکھ حافظ نہ بچا سکے توریت کو، وہاں 55,000 حافظ نہ بچا سکے زبور کو، یا 35,000 حافظ نہ بچا سکے انجیل کو. یہ قرآن کے لیے کیا ہوا؟ ارے بھائی اگر قرآن کے حافظ ہیں، ہمارا سلام حافظوں کو، ہمارا احترام حافظوں کے لیے. مگر یہ پوائنٹ نہیں مانا جائے گا کہ قرآن کو حافظوں نے بچایا. ارے بلکہ تاریخ تو اس کے اور الٹا بیان کر رہی ہے کہ حافظ تو اس کو ختم کرنے آئے تھے کربلا میں. اور کریے گا اللہ جانے آپ کہاں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. قرآن کے خلاف معاملہ بالکل اگینسٹ ہے، بالکل اپوزٹ. اور کریے گا 1.5 لاکھ حافظ توریت کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، 55,000 حافظ زبور کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، 35,000 حافظ انجیل کو بچانے کی کوشش کرتے رہے. نیا زاویہ دے رہا ہوں، بالکل نیا انجیل دے رہا ہوں. آج کل بڑا زور دیا جاتا ہے اور یہ قرآن یاد ہے. کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کو یاد کر لیا؟ یاد کرنے والوں نے نہیں بچایا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، حفظ کرنے والوں نے نہیں بچایا. اب سنو، محمد کا قرآن باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. موسیٰ کی توریت باقی نہیں، داؤد کی زبور باقی نہیں، عیسیٰ کی انجیل باقی نہیں. اب میں بہت دیر تک آپ کو بلاتا رہوں یا مقصد پہ لے آؤں توجہ دیجیے گا. تینوں پیغمبروں کی تینوں کتابیں ختم ہو گئی، ڈیٹ ہو گئی، منسوخ ہو گئی، ویلیڈیٹی، گارنٹی سب ختم ہو گئی. ان میں کوئی دم نہیں رہا، ختم ہو گئی نا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور میرے پیغمبر کا قرآن کب تک جائے گا؟ صبح قیامت تک. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ چھوڑ کے وہ بھی گئے تھے کتابیں اور چھوڑ کے یہ بھی گیا ہے. غور کریے گا، امت وہاں بھی تھی، امت یہاں بھی ہے، مگر ڈفرینس ہے ان کے چھوڑنے میں اور محمد کے چھوڑنے میں. موسیٰ، داؤد، عیسیٰ توریت کو، زبور کو، انجیل کو حافظوں کے حوالے کر کے گئے تھے اور محمد قرآن کو محافظوں کے فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اپنی کتابوں کو حافظوں کے حوالے کر کے گئے، لیکن محمد محافظوں کے حوالے کر کے گئے. حافظ اور ہے، محافظ اور ہے. اور نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. حافظ اور ہے اور محافظ اور ہے. حافظ میں اور محافظ میں فرق سمجھو گے. بہت بڑے حافظ صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ایران سے آئے ہیں. ابھی منظور بھائی کے یہاں رمضان میں تو صاحب دو تھے نا، آپ نے تو سنا ہوگا. 2 حافظ ایران سے آئے تھے، شیعہ حافظ تھے. ایسا نہیں کہ سنی قرآن کو یاد کرتے ہو، یہ سنی شیعہ کی بھی تفریق پھیلائی جاتی ہے اور ایک عجیب طرح کا رومر کیا جاتا ہے کہ صاحب شیعہ حفظ کرتے ہی نہیں قرآن. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہمارے یہاں بھی حافظ ہوتے ہیں. مگر بات ہو رہی قرآن کے حفاظت کی. قرآن کیسے بچا؟ حافظوں نے نہیں بچایا، محافظوں نے بچایا. حافظ اور محافظ میں کیا فرق ہے؟ ذرا سے اس بات کو غور کر لے. یہی میری مجلس ہے،
हाफिज ईरान से है, बहुत बड़े साहब, 7 तरह की किरातें जानते हैं, ये हर फन से वाकिफ है, ये तजवीज के बहुत बड़े फनकार हैं और इनका साथ जवाब नहीं है। और क्या कहना, इन्होंने 35 साल मशक की है और जो उन्होंने तिलावत की तो शहर अंग्रेजी का ये आलम था कि सबके सब लोग बेखुद हो गए और दिल चाह रहा था कि रात भर पढ़ते रहे। हाफिज है ना, देख के भी नहीं पढ़ रहे थे, जबानी पढ़ रहे थे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो करतब दिखा रहे थे और कमाल दिखा रहे थे, ये किताब के आने के बाद है या किताब से पहले? अब आप चलते जाइए कुरान मजीद के हवाले से रसूलुल्लाह के दौर में पहुंच जाइए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अरे भाई बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने उनके दौर में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। क्या कहना, सहाबा की बहुत बड़ी मंजिल है भाई, अपना मजहब छोड़ छोड़ के इस्लाम में आए थे। मामूली बात है, कोई मामूली बात है। उनका हम लोग एहतराम नहीं करेंगे, उनकी ताज़ीम नहीं करेंगे। हमारे खिलाफ इल्जाम लगाना कि ये लोग सहाबा को मानते ही नहीं, हमसे ज्यादा तो कोई मानता ही नहीं। सुनिए, लफ्ज कह रहा होगा, संभालना होगा तो संभाल लीजिएगा। मुसलमान सहाबा को सिर्फ मानता है, हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। हमसे ज्यादा हम अच्छी तरह हर एक की हैसियत, हर एक की जात और हर एक की हकीकत और रियलिटी अच्छी तरह जानते हैं। और करिएगा नहीं, जिसको सोना है वो सो जाए, कोई बात नहीं, मैं जगाऊंगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करूंगा किसी को। बोला भर भैया, अरे बड़ा मुश्किल है भैया नींद आना आजकल, नोटबंदी के बाद तो सब बंद हो। नोट क्या बंद हुए, नींद आना बंद हो गई। बेचारा सो जाए, नहीं उन्हें भी डर है। गौर करिएगा, अब जरा सा महसूस करिएगा, रसूलुल्लाह के दौर में बड़ी बड़ी शख्सियतें, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज और बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े वजूद और बड़े बड़े मुकद्दस और बुजुर्ग सहाबाए किराम मौजूद थे। उन्होंने कुरान को याद किया, हिफ्ज किया। मगर किताबी मोहतरम सही, किताबी बड़ा सही, किताबी हाइट वाला सही, मगर क्या कोई ऐसा दरियाफ्त करके, जुस्तजू करके, तलाश करके कैरेक्टर, किरदार मुझे लाके दिखा सकते हो कि भाई अभी कुरान तो आया नहीं था मगर ये कुरान के हाफिज थे? पॉसिबिलिटी है? इम्कान नहीं। ये सब हाफिज बने कुरान आने के बाद। जिसने भी दुनिया में कुरान पढ़ा वो कुरान आने के बाद, जिसने भी तौरात पढ़ी वो तौरात आने के बाद, जिसने भी ज़बूर पढ़ी वो ज़बूर आने के बाद, जिसने भी इंजील पढ़ी वो इंजील आने के बाद, और जिसने भी कुरान पढ़ा वो कुरान आने के बाद। तो जो किताबों के आने के बाद किताबों को पढ़े उसे हाफिज कहते हैं। अरे मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, मैं हाफिज और मुहाफिज की डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ। जो किताबों को आने के बाद पढ़े उसे हाफिज कहते हैं और जो आने से पहले पढ़े उसे मुहाफिज कहते हैं। आधा घंटा हो गया और 10-15 मिनट और बस। हाँ माशाल्लाह, बड़े मुतवज्जे हैं, जरा समझिए हाफिज और मुहाफिज में क्या फर्क है। जिन्होंने कुरान को याद किया
آنے کے بعد کتابوں کو حفظ کیا، کتابوں کے آنے کے بعد وہ ہے حافظ، اور جنہوں نے آنے سے پہلے کیا وہ ہے محافظ۔ کہ صاحب یہ اپنے گھر کی بات کہہ رہے ہیں، آپ اپنا خیال بیان کر رہے ہیں، اپنی رائے لوگوں کے اوپر تھوپ رہے ہیں، زبردستی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا کراؤڈ ہے، آپ کا اپنا مجمع ہے، مائک آپ کا، کرسی آپ کی، اسٹیج آپ کا، فرش آپ کا، گھر آپ کا، سلمان صاحب کا ہے مگر آپ ہی کا تو ہے نا، ہے نا، وہ کریے ہے نا۔ اب دیکھیے خدا فرمائے آپ، عجیب و غریب منزل ہے صاحب۔ ہم لوگ اگر گہرائی میں اترنا چاہے تو کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، گھوڑا گاڑی جوڑنا نہیں پڑتا۔ اب دیکھیے کمال ہو گیا ہوگا کیا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کتابوں کے آنے سے پہلے کتابوں کو جانتے تھے، یا آپ اگلی بات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سب آپ کے ہیں بھائی، ہاں میں ہاں ملا دیں گے، محبت ہے، الٹی سیدھی بات پہ غضب پر عباس پڑے گا تو سبحان اللہ واہ واہ، اپنائیت ہے نا، فیور والی بات آ جائے گی نا، ذمہ داری نہیں بھائی۔ یہ بتاؤ قرآن تو کسی کا رشتہ دار نہیں ہے نا، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا۔ اگر قرآن کہہ دے کہ ہم نے قرآن کے آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو قرآن دے دیا تھا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بڑا پریشان کرتا ہوں، یہ سالانہ زحمت ہے، اس کو جھیل لیجئے، تحمل کر لیجئے۔ بھئی یہ مسئلہ بن گیا نا، اور ڈینجرس ہو گیا، یہ سچویشن عجیب و غریب کیفیت ہو گئی نا۔ حافظ اور محافظ میں فرق سمجھ لیا؟ حافظ کون ہے؟ جو کتاب آنے کے بعد اس کو یاد کرے، پڑھے، وہ حافظ، اور جو آنے سے پہلے ہی پڑھ دے وہ محافظ۔ اب دوسرا رخ اور ہے، اب سب بڑے بڑے حافظ ہیں، ہمارے ابا جان، دادا جان بڑے ریسپیکٹڈ اور بہت زیادہ صاحب تعظیم تھے، اور ان کو اچھی طرح قرآن یاد ہے۔ ہمارے یہاں حافظ کفایت حسین صاحب مرحوم تھے، شکارپور کے رہنے والے تھے، پاکستان چلے گئے تھے، کراچی، رئیس الحفاظ ان کا ٹائٹل تھا۔ ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع نہیں کرتے تھے، وہ والناس کی سین سے الٹا سیدھا تو سب پڑھ لیں اور کریے گا۔ ہمارے یہاں ایسے بھی حافظ ہوئے تو وہ بھی حافظ تھے، لیکن جب بھائی وہ 80-85 برس کے ہوئے اور وہ انتقال کر گئے، اور انتقال جب انہوں نے کیا، غسل و کفن دیا اور سفید کفن میں ان کو لپیٹ کر تابوت میں رکھا تو سارے چاہنے والے آئے، تو کسی نے ہلا کے کہا حافظ صاحب اب قرآن کا کیا ہوگا، پڑھیے، آپ کے سہارے تو قرآن تھا، سنا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا۔ سنیے، اگر حافظوں ہی کے سہارے چھوڑ دیا جاتا قرآن تو قرآن کا کیا عالم ہوتا۔ اتنے بڑے حافظ کی مثال دے رہا ہوں، ذرا جا کے سنیے گا۔ فرض کرو پوری دنیا میں اگر اکیلے حافظ کفایت حسین ہی حافظ ہوتے تو وہ انتقال کر گئے، اور جب انہوں نے انتقال کیا تو قرآن رکھا تھا وہاں، ہم نے کہا صاحب پڑھیے، آپ کے حفظ کی وجہ سے باقی تھا، اب آپ کے بعد کیا ہوگا، تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی یہی فرق ہے، حافظ وہی ہوتا ہے جو قرآن کے آنے سے پہلے قرآن کو نہ پڑھ سکے اور اپنے مرنے کے بعد بھی قرآن کو نہ پڑھ سکے۔ محمد امت کے حوالے قرآن کر کے جاتے تو امت اپنی جان تو لٹا دیتی قرآن پر، مگر اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ نہ آنے سے پہلے قرآن کی حفاظت کرتی، نہ جانے کے بعد قرآن کی حفاظت کرتی۔ محمد نے اس گروہ کے حوالے قرآن کیا جو آنے سے پہلے بھی قرآن کو جانتے تھے، جانے کے بعد بھی قرآن کو جانتے تھے، اور دلیل یہ ہے ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فیملی، ایک نسل، ایک ذریت، ایک شجرہ، ایک حساب، ایک نسل، ایک ابرار، ایک گھرانہ، اور وہ گھرانہ کیا، ایک باپ، ایک بیٹا، باپ کا نام علی، بیٹے کا نام حسین۔ علی نے پیدا ہوتے ہی محمد کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ کے بتایا کہ آنے سے پہلے جانتا ہوں، حسین نے موقع
یہ ہو گئے فضائل. جو کہا تھا نبی نے؟ اب آپ کی حدیث انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت، اپنے اہل بیت، اپنی اولاد. یہی اولاد تو بچائے گی نا قرآن کو، ملاحظہ کریے گا. اب صاحب یہ تو آپ نے فضائل سن لیے، تو آپ کا خاص پرسنل جو بھی کہیے وہ میٹر تھا. اب کرنٹ سبجیکٹ میں بھی تو بات ہو جائے. آج کا مسلمان قرآن جیسی دولت عظیمہ سے بہرہ ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، کریڈٹ لے رہا ہے، نفع پروفٹ. ہوگا صاحب ابا مر گئے، بڑے گناہگار تھے، کہ قرآن پڑھ کے بخشوا دے، اللہ معاف کر دے گا. ہو گیا کام، ہو گیا نا. کالا دھن سفید. کہاں پڑھ رہا ہوں میں؟ آپ بینکوں کی بات کر رہے ہیں یا مسلمان اللہ تک کیا ہے دھندا کرنے کو تیار؟ گناہگار ابا مر گئے، بہت زیادہ ہو گئے، قرآن پڑھ لو معاف ہو جائیں گے. یعنی ایک دروازہ کھول دو گناہوں کا. ابھی بتاؤ بھی تو یقیناً معاف ہو گئے. قرآن دلوں کو سرور دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، آنکھوں کو بصارت دیتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے، احساس کو سنوارتا ہے، عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، سارے نظریات کو استحکام دیتا ہے. صحیح بات ہے، مگر مس یوز نہ کرو. مس یوز کرنے کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہوگا جی ایک صاحب نے قرآن پڑھتے پڑھتے چوری کر رہے تھے، تو کیا چوری معاف کرتے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو غلط استعمال نہ کرو نا قرآن کا. جہاں استعمال کرنا ہے وہیں استعمال کرو. اور کریے گا کیا سورہ ہمدم کر دو بھائی، ہوگا جی یہ چیز ہے، یہ بیماری ہے، شفا ہو جائے گی، اور یہ بیماری ہے، یہ دور ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا. تو کیا شراب کی بوتل پہ ایک سورہ حمد پڑھ کے اس کو پاک کر لو گے؟ نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے، اس کے لیے الگ ہے. تو مس یوز نہیں ہوگا. جہاں استعمال کرنا ہے وہیں استعمال کرو. اور کریے گا آج مسلمان کو قرآن جیسی دولت ملی، اور مسلمان نے بھلے ہی قرآن سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، لیکن قرآن نے بڑا فائدہ دیا ہے مسلمان کو. ذرا ملاحظہ کریے گا. آپ کہیں گے کیسے فائدہ دیا؟ جن لوگوں نے قرآن کو اسٹڈی کیا ہے نا، انہی نے ایروپلین بنایا ہے. آپ نے نہیں بنایا، مگر سوار آپ ہو رہے. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن نے فائدہ دیا کہ نہیں؟ استعمال کسی اور نے کیا، فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ نیٹ، یہ موبائل، یہ جو ابھی ابھی بیل بج جاتی ہے، یہ سب کس نے بنایا ہے؟ آپ نے؟ کسی مسلمان نے بنایا؟ نہیں. یا یہودی بنا رہے، یا بودھسٹ بنا رہے، یا دوسرے لوگ بنا رہے. ہم میں سے کون بنا رہا ہے؟ مگر یہ ٹیکنالوجی، یہ شعور، یہ دروازے عقل کے اور یہ تحقیقات کی ونڈو کہاں سے کھولی؟ کس نے کھولی؟ تو یہ سب قرآن نے کھولی نا. قرآن نے بتایا، تو قرآن سے انہوں نے سبق لے کر بہت سی چیزیں ایجاد کی، اور یوز کس نے کیا؟ ہم نے اور آپ نے. تو فائدہ آپ کو پہنچائے گا نہیں قرآن سے. غور کریے گا. اب یہاں سے چلیے، اب آج وقت آیا ہے بہت برا مسلمان پر. بھئی یہی تک مجھے آپ کو لانا تھا. اتنے فضائل پڑھنے کے بعد ایک ذہن مجھے تیار کرنا تھا، تاکہ ایک بات بتا دوں. آج لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں ارے صاحب یہ رات کو 10 بجے چھت کے اوپر اس سردی میں اس مجلس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کریڈٹ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ یہ جو آپ جلوس نکالتے ہو، سڑکوں پر لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہو، یہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے راستہ، یہ تم علم لے کر ماتم کرتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے، ذوالجناح کی لگام پکڑے ہوئے، کہیں تعزیہ لیے ہوئے چلے جا رہے ہو ماتم کرتے ہوئے، لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی اس سے؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کیا کرنا چاہتے ہیں. مگر ایک بات پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ 100% جاگ رہے ہیں تو میری بات کو سمجھ سکیں گے. آج ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں؟ 2 حالات تو سرے دست ہیں. 3 طلاق کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ 3 طلاق کا معاملہ. حالانکہ مسلمان لوگ ہی ٹی وی چینل پر جا کر، ہر چینل پہ جا کر ڈیبیٹ کرتے، تو وہ خود ہی اپنے نظریے کے خلاف بولتے.
اور 3 طلاق کو غلط کہتے ہیں، کوئی صحیح کہتا ہے. یعنی ابھی مسلمانوں ہی میں خود فیصلہ نہیں ہے کہ غلط ہے یا صحیح، تو دوسرے کو کیا مطمئن کر پاؤ گے؟ پہلے تو خود مطمئن ہو جاؤ نا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے تو تمہیں میں اختلاف ہے، تمہیں میں کنٹرڈکشن ہے، تمہیں میں ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، تمہیں منتشر ہو. اب بحثیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ سیول، کیا ہے وہ؟ کامن سیول کوڈ ہے نا حضور؟ کامن سیول کوڈ ہے نا؟ 2 مسئلے ہیں نا، یہ مسئلے بھی آپ کو سمجھانا پڑیں گے. اب یہ کامن سیول کوڈ ہے، میں تو نہیں جانتا. یعنی سب ایک جیسی زندگی گزارے، یہی مطلب ہے نا؟ سب کا اصول ایک ہو، سب کا دستور ایک ہو، سب کا پرسنل لا ایک ہو، ہے نا؟ الگ الگ اس کے ساتھ نہ لگے. حالانکہ یہ ناممکن ہے. یہ سب سیاسی ایشوز ہے نا، مگر ہے تو. آج میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کریے گا. آج سے 1300 برس پہلے جب دین پر حملہ ہوا تھا اور دین مکمل بدلا جا رہا تھا، قرآن کے بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی، دین کے بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی، سیرت نبی بدلی جا رہی تھی، نبوت کا انکار ہو رہا تھا، اس وقت تلاش کیے سے بڑی مشکل سے نبی کے نواسے کو 72 لوگ بھی نہ مل سکے تھے. غور کریے گا. احتجاج کے لیے، اپوز کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے کتنے لوگ ملے تھے بھائی؟ حسین کو کربلا میں جو لے گئے تھے 72 کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم اور آپ 72، 6 مہینے کا بچہ بھی ان میں ہے، 100 سال کا بوڑھا بھی ان میں ہے، 13 سال کا بچہ بھی ان میں ہے. ایسے 72 تھے، 72 ملے تھے. آج میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، نبی کا دور قریب تھا، 50 سال کا فاصلہ تھا نبی کو گئے ہوئے. اسلام پہ برا وقت تھا، مٹایا جا رہا تھا اسلام، رودا جا رہا تھا شریعت کو، ختم کیا جا رہا تھا قرآن کو. کتنے لوگ ملے؟ 72. آج حملہ پھر اسلام پہ ہوا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، کامن سیول کوڈ اور طلاق کے ثلاثہ، اس طریقے کے مسائل ہو رہے. کتنا مسلمان ہے بھائی صاحب جسے 1.5 رکعت نماز نہیں آتی، 2 تو 2، وہ بھی سینہ تان کے کھڑا ہے. شریعت میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. آپ سو رہے ہیں؟ آپ یہ دار نہیں ہے؟ وہ رکشا پولن مسلمان، وہ ریڑھی چلانے والا، وہ ٹھیلی چلانے والا جو چائے بنانا بھی نہیں جانتا. ارے چائے بنانے والا تو بڑا قسمت والا ہوتا ہے. آج پریشان ہے کہ نہیں؟ حضور سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا سا. اب یہ ایسی بات نہیں، آج اسلام پر حملہ ہے. حملہ کیا ہے یہ بتاؤ مجھے. مسلمان کا دل ٹٹول کے دیکھو، بیچارہ جو مونگ پھلی بیچ رہا ہے سڑک کے کنارے، رکشا چلا رہا ہے، ریڑھی چلا رہا ہے، جسے کچھ بھی نہیں آتا، کبھی مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، وہ بھی سیدھا تانے کھڑا ہے پوری حکومت کے سامنے. شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بدلوانا دے سکتے شریعت. مجھے یہ بتا دو کہ رسول اللہ کے 50 سال کے دور کے بعد، وہ تو بالکل قریب کا دور تھا، اس وقت یہ جذبہ لوگوں میں کیوں نہیں تھا؟ اور 1400 سال ہو گئے نبی کو گئے ہوئے، آج یہ اتنا پرانا جذبہ کہاں سے آیا؟ میں ایک ہی بات پوچھا چاہ رہا ہوں، یہ شریعت میں تبدیلی نہیں لاؤں گا. یہ جرأت احساس انسان کو اور مسلمان کو کس نے دی ہے؟ اگر اسلام سے کربلا ہٹا دو تو کیا یہ جذبہ ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، نہیں سمجھا. یہ اسی عزاداری کی دین ہے، یہ اسی مجلس حسین کی دین ہے. اگر مجلسوں میں کربلا بیان نہ ہوتی تو ظلم سے ٹکرانے کا جذبہ مسلمان میں پیدا ہی نہ ہوتا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ مسلمان طاقت سے ڈرتا اور ایمان کو ڈیگریڈ کرتا. اور کہیے گا ایمان تلاش کرتا کہ لوگ ملے، لشکر ملے، فوج ملے، طاقت ملے، پاور ملے، انرجی ملے، قوت ملے، میرے پاس استحکام ہو، میرے پاس مضبوطی ہو، جب ظالم سے لڑوں گا، جب ظالم کا مقابلہ کروں گا. 1/3 دنیا کا مالک یزید. پوچھنا چاہ رہا ہوں بس ایک بات،
یہی تو ہم کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ ارے بھائی حسین کا کنکریزن کسی سے ممکن ہی نہیں. آپ تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہے تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، حسین میں اور دنیا میں امتیوں سے تو مقابلہ کرتا ہی نہیں. صحابہ، خلفاء، تابعین، تبع تابعین، علماء، امتی، کلمہ گو، کنورٹیڈ، تبدیلی مذہب کرنے والے، اسلام میں آنے والے سب باعزت ہے، مگر کوئی حسین سے مقابلہ کرنے لگے تو یہ نہیں، ناممکن. حسین میں اور 9 مسلموں کی تو بات نہیں کرتا، حسین کے مقابلے پر تو نبی بھی نہیں آ سکتے، انبیاء بھی نہیں آ سکتے. سنیے، میں بات کو تمام کر رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا، سمجھ لیا ہے، جتنی گنجائش ہے اتنا آپ کے ذہنوں تک بھیجنا چاہتا ہوں. حسین میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ اسٹیٹس بتائیں گے. حضرت آدم کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ حضرت آدم کون تھے؟ کون تھے؟ شمس صاحب بتائیے. ہے پہلے خلیفہ، خلافت بھی ان کو دی. خلافت اللہ نے آدم کو دی. خلیفہ کا ترجمہ جانتے ہو کیا ہے؟ ٹرانسلیشن کیا ہے خلیفہ کا؟ آج کی اس دنیا میں، اس دور میں خلیفہ کا ترجمہ میں کروں گا. آپ نے مجھے بتا دیا، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. کچھ بھی تو نہیں تھا بھائی، خالی فرشتوں کا کراؤڈ تھا، اجتماع، فرشتے، اینجلز اور بیان، سارے فرشتے موجود تھے وہاں. اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے ابھی پیدا نہیں کیا. کریشن اور ہے، اناؤنسمنٹ اور کریے گا. اچھا ڈسٹینس کتنا ہے صاحب؟ 14,000 سال کا فاصلہ. ختم کر رہا ہوں بھائی، ختم ہو رہی ہے، بس تھوڑا اور صبر کر لیں. بلا کیجیے گا آپ. بس 2-3 منٹ اور تھوڑا سا تحمل کرنا. کیا اللہ نے کہا؟ ذرا سمجھ لیے، قرآن کی حقیقت ہے، سچائی ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل. ریفرنس بھی آپ کو یاد دلا دوں، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، سیکنڈ سورہ، آیت نمبر 30 اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے سارے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر ایک خلیفہ بنائیں گے، یعنی ان فیوچر، آنے والے زمانے میں خلیفہ بنائیں گے. ابھی بنا نہیں رہے، بنائیں گے. انی جاعل، ہم بنائیں گے آنے والے دور میں، آنے والے زمانے میں ایک خلیفہ بنائیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد فرشتوں نے آبجیکشن کیا. قالو، سب نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پروردگار خلیفہ اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے، جو زمین میں خوریزی کرے، اسے خلیفہ بنائے گا. یعنی فرشتوں کی نظر میں فسادی کو خلیفہ ہونے کا حق خلیفہ ہونے کا. ٹھیک ہے، اصل میں فساد کا مطلب یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں نا پیارے، یہ نہیں سمجھ پایا، اب تو سمجھ گئے فساد کسے کہتے ہیں. انہیں کیا پتا فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد کا ترجمہ ہے پیارے دوستوں آتنکواد. اور خلیفہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اب تو خلیفہ ہی سمجھتے ہیں. آج کی ہماری بھاشا میں خلیفہ کا ترجمہ ہے پردھان منتری. دیکھو کب کہا تھا فرشتوں نے کہ کسی فسادی کو اپنا رہبر نہ بنانا. کسی خوریزی کرنے والے کو. کتنے بھولے لوگ ہیں، جیسے جانتے ہی نہیں کچھ، جیسے جانتے ہی نہیں کچھ. ارے قرآن کتنے دن پہلے کہہ چکا، اور فرشتے کب کہہ چکے کہ جو خون بہائے، گلے کاٹے، جو مروائے لوگوں کو، اسے اپنا رہبر، اپنا لیڈر اور اپنا حاکم نہ بنانا. دیکھا
فسادی کو جب جب حاکم بنایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غلط کو حاکم بنا لو تو دنیا میں نوٹ بند ہوتے ہیں، آخرت میں جنت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ بلا کریں آپ دیکھیے، ارے پڑھ میں رہا ہوں، ڈر آپ کو لگ رہا ہے کیا بات ہے؟ سلوات پڑھیے نا محمد عجیب و غریب تصور پیدا ہو گیا ہے۔ ذاکر نے پڑھنا شروع کیا، ادھر سامعین نے کچھ اور سوچنا شروع کر لیا، چپ بیٹھ گئے ڈر کے مارے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ ارے بھئی کب تک حق باتیں چھپائی جائیں گی؟ کب تک جرأتیں اظہار حق نہ اپنے اندر پیدا کرو گے؟ پھر کربلا کے ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ظالم کو ظالم کہنے کا تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے تو پھر حسینی ہونا کہلانا چھوڑ دو۔ حسینی نہیں ہو، پھر اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو، تو ہونا ظالم کو ظالم۔ بھائی صاحب اگر 1400 برس پہلے مسلمان کو ظالم کہنے کی عادت پڑ گئی ہوتی تو آج ظالم سے سابقانہ ہوگا۔ ہم تو 1400 سال سے ظلم کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یہ مجلس، یہ ماتم، یہ گریا، یہ آہبکا، یہ شور، یہ نالا و شیون، یہ مرثیہ، یہ نوحہ، یہ سینہ کوبی، یہ گنجیر زنی، یہ قما، یہ خون بہانا، یہ انگاروں کا ماتم، یہ جلوس، یہ سڑکوں پہ جانا، یہ پرمیشن لینا، یہ تذکرہ کرنا، یہ ہائے حسین وائے حسین، یہ نعرے لگانا، یہ کربلا کا معاملہ کیا ہے؟ ارے معاملہ کیا ہے؟ آج پریشان ہے، آج ہماری دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے اس مجلس کا کریڈٹ کیا ہے، اس عزاداری کا کریڈٹ کیا ہے؟ میں ختم کر رہا ہوں بات بس کریڈٹ بتا کر کہ عزاداری کا کریڈٹ کیا ہے، آخرت میں کیا ملے گا یہ تو خدا جانے اور اہل بیت جانے، مجھے نہیں پتا۔ میں کریکٹ کریڈٹ بتا رہا ہوں، عزاداری کا بینیفٹ آپ کو کیا مل رہا ہے۔ آج آپ نے نہیں دیکھا کوئی پیپر خالی ہے جس میں ہر مسلمان کا فرقہ ہمارے 72 بھائی گڑ گڑا کر نہ کہہ رہے ہوں پوری دنیا سے، ارے ہم آتنکوادی نہیں ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میری بات سمجھیے گا، مولانا محمود احمد مدنی رام لیلا میں ریلی کرتے ہیں، دلت اور مسلمانوں کو ملا کر کیا بتاتے ہیں وہاں دنیا کو؟ درد دل کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ میں سیاسی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں سچ بولنے آیا ہوں، اور کریے گا میں حقیقت بتانے آیا ہوں۔ ہوئی ریلی، مولانا ارشد مدنی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں عالم اسلام کے، دیوبندی نظریے کے وہ اس وقت سب سے سروے سروا وہی ہے، اتنے پریشان ہیں۔ ارے بھائی نکڑ سبھا اور یہ میٹنگ اور وہ کانفرنس اور یہ سیمینار آپ سن رہے ہیں، ایک سوال اٹھتا ہے، ہمارے مولوی بھی ہماری قوم کے نوجوانوں کو مرغلا رہا ہے، اس خون کے ماتم سے کیا فائدہ، رونے سے کیا فائدہ، زیادہ تبرک بانٹنے سے کیا فائدہ، زیادہ مجلسیں کرنے سے کیا فائدہ؟ ارے تو بتائے گا فائدہ قائم ہے کاہے میں نہیں؟ غور کریے، ہم فائدہ بتانے چلے، ایسے بہروپیوں سے ذرا ہوشیار رہیے جو عزاداری کا صدقہ کھا کھا کے عزاداری ہی کے خلاف بول رہے ہیں۔ ہوشیار رہیے گا، میں بتا رہا ہوں عزاداری کا کیا فائدہ ہے، تو فائدہ سنیے۔ اگر آج کیلکولیشن کیا جائے کہ مسلمان کی کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے اپنے کردار کی صفائی دینے میں، کیا مطلب؟ توجہ ہے؟ قرآن سر پہ رکھ رکھ کے کہہ رہا ہے مسلمان اپنے دوسرے بھائیوں سے، دوسرے مذہب والوں سے، بھائی صاحب اس قرآن کی قسم ہم آتنکوادی نہیں ہیں، کہہ رہا ہے نا، بڑے بڑے مومن، بڑے بڑے مسلمان، بیچارے متقی نمازی۔ دیکھیے ہم میں سے آج کل کیا ہو گیا، کل ہم نے دیکھا تھا جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم تو مسجدوں میں سے جب نمازی نکلا کرتے تھے تو غیر مذہب کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی کہ نمازی نکلے گا تو اپنے بچے پر پھونک، دم
کرواؤں گی، یہی تھا نا۔ اور آج کیا ہے؟ آج جہاں ٹوپی کرتا داڑھی ٹوپی اور پیجامہ اور ماتھے پہ پٹے کا نشان، جیسے ہی دیکھا ادھر بدکا کہ کہیں اس کی جیب میں بم نہ ہو۔ اس طرح ہمارا نقشہ پیش کر دیا ہے سعودی، ایسے یہودی نے، اسرائیل نے، امریکہ نے، ہمارے مخالف نے ہر مسلمان کی صورت کو ایک دہشت گرد کی صورت میں پیش کیا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح؟ بالکل صحیح۔ یہ تجزیہ کیا بھائی؟ آپ بھی تو دیکھتے ہو گا نا نیوز، آپ بھی تو پڑھتے ہو گے پیپر، آپ کو بھی تو خبریں آتی ہو۔ آج ہر مسلمان بیچارہ شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈاؤٹیڈ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا دیجیے آپ۔ ارے میں تو رات دن سفر میں رہتا ہوں بھائی، بھگتتا ہوں، نظریں بدلی بھی دیکھتا ہوں لوگوں کی۔ کتنی فیلنگ پیدا ہو گئی ہے، کہاں محبتیں تھی اور کہاں بغض کا زہر گھول دیا گیا ہے۔ اچھا صاحب، اسی دھبے کو ہٹانے کے لیے میرے 72 بڑے بھائی مسلمان، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، سلفی، وہابی، ہے نا، اہل حدیث، اہل قرآن، سب جٹے ہوئے ہیں۔ اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو گیا، قسمیں کھا کھا کر دن اور رات ایک کر دیا مسلمانوں نے، مگر نان مسلم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اتنی محنت کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنے اسٹیج سجائے، اتنی قسمیں کھائی، اتنا حلف اٹھایا، مگر اپنے آپ کو کلیئر نہ کر سکے۔ اب پوچھو عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ موساد، سی آئی اے، امریکہ، اسرائیل پورے گھٹنوں کے زور لگا کر اپنی پوری ریسرچ کر چکے کہ پوری کائنات میں سے ایک عزادار آتنکوادی مل جائے، ابھی تک ایک نہیں مل پایا۔ اب اس سے زیادہ کیا فائدہ ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ ایک عزادار بھی ابھی تک ثابت نہ ہو سکا، اور پھر عزادار آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا۔ عزادار تو 1400 برس سے آتنکواد کے خلاف ہی تو احتجاج کر رہا ہے۔ یہ جلوس کیا ہے؟ یہ مجلس کیا ہے؟ یہ یزید کے خلاف پروٹیسٹ ہی تو ہے۔ اور یزید کون تھا؟ جی نہیں، آتنکوادیت کا سیمبل۔ اس کے خلاف حسین نے کھڑے ہو کر اپنے چاہنے والوں کو حوصلہ بخشا۔ جب تک کربلا سے رشتہ وابستہ نہیں ہوگا مسلمان کا، اس وقت تک دامن صاف نہیں ہوگا، پریشان ہو جائے گا۔ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں بھیا کہ وہ جو تم نے فتوے دیے تھے نمازی میں، اب وہ بھول نہ کرو، ان فتووں کو لپیٹ کے ایک طرف ڈال کر عباس کے علم کے نیچے آ جاؤ اگر اپنا دامن صاف کرنا ہے۔ چونکہ اس جلوس میں، اس گروپ میں، اس گروہ میں کبھی شدت پسند نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ کربلا ظلم کے خلاف بولنے کا جذبہ دیتی، انسانیت کے تحفظ کا شعور دیتی ہے، اپنے نظریوں کی حفاظت کا ہمیں سلیقہ عطا کرتی ہے، اپنی بقا کا ہمیں ادب سکھاتی ہے۔ کربلا کیا ہے؟ آپ نے اس کو رونا رلانا سمجھ لیا ہے بس؟ نہیں۔ اور پھر رونے سے کیا فائدہ؟ ارے فائدہ بتا دوں، رونے سے فائدہ 1.5 منٹ بس ہے، پڑھوں گا صرف، بس بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ٹینک تو نیوکلر بم، فوج، آرمی، خنجر، شمشیر، تلوار، تیر، نیزہ، تیر، تبر، کسی میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو آنسو میں ہے۔ جو طاقت، سمجھے گا جناب، میں بھی بتا رہا ہوں، جو طاقت، جو پاور، جو انرجی، جو نفوذ آنسو میں ہے، وہ کسی ویپن میں، وہ کسی ہتھیار میں نہیں ہے، وہ کسی اسلحہ میں نہیں ہے طاقت۔ اب میں نے اگر چیلنج کیا ہے تو میں پروف بھی تو کروں گا نا۔ یہ بتاؤ
کربلا میں جو مرکز نگاہ تھا، مرکز نظر تھا، سب کا دلارا، سب کا پیارا، وہ کون تھا؟ اس جوان کا نام ہے علی اکبر۔ علی اکبر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی ڈٹو کاپی، بالکل شبیہ ہے پیغمبر، حسین کے پیارے، زینب کے پیارے، کلثوم کے پیارے، کربلا والوں کے سب کے دلارے علی اکبر تھے نا۔ اگر یہ بھی نہ سمجھیے گا، یزید جیسے سنگ دل ملعون ظالم کو بھی جناب علی اکبر کے بارے میں معلوم تھا۔ جناب لیلا یزید کی بہن ہوتی تھی، علی اکبر بھانجے ہوتے یزید کے رشتے میں۔ سن لیجئے گا، جب کسی نے پوچھا یزید سے کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے جانشین ہونے کا حق کس کو تھا، تو یزید نے کہا تھا علی اکبر کو، یعنی رشتہ داری کے جمبے پر۔ یہ تاریخ کا مسلمہ ہے، مگر وقت نہیں ہے سب چیزیں پڑھنے کا۔ ایسے علی اکبر کے سینے پر حسین ابن نمیر ظالم نے نیزہ مارا، اور یہ 18 برس کا جوان 72 گھنٹے کی بھوک پیاس میں مارا گیا۔ یزید کی پیشانی پر سلوٹ تک نہیں آئی، شبیہ رسول کے مرنے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے ظلم کا پیمانہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ اثر نہیں ہوا۔ سنیے گا، اچھا علی اصغر 6 مہینے کا بچہ 72 گھنٹے کا پیاسا بھوکا، کہاں؟ جہاں دانا گرے تو بھن جائے۔ ماں کا دودھ بھی سوکھا ہوا ہے، نہیں ملا۔ ایسے بچے کے گلے پر تیر بھال کر تیر زہر میں بجھا ہوا لگا، بچہ مارا، ہنستا ہوا گیا دنیا سے، لیکن یزید کو کوئی اثر ہوا نہیں ہوا۔ سن لیے رہیے گا، حضرت عباس کے بازو کٹے، ارے حضور آپ 1400 سال کے بعد سن رہے تو رو رہے ہیں، آپ کے آنسو نکل آتے۔ لیکن یزید کتنا پتھر دل تھا، کتنا بڑا ظالم تھا۔ ایک ایک بات کی رپورٹ پہنچ رہی تھی، اکبر مر گئے، عباس قتل ہو گئے، علی اصغر کا گلا چھٹ گیا، ہے نا، یہ ساری باتیں پہنچ رہی تھی، مگر اسے کوئی اثر تھا ہی نہیں۔ وہ تو جام پہ جام پی رہا تھا، نہ خوف نہ اثر، نہ وہ متاثر تھا، ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رات آ گئی، خیمے جل گئے، اسے پتہ نہیں تھا مسرت جلی، جھولا جلا، سب کچھ۔ بچوں کے تماچے لگے، سیدانیوں کی چادریں چھینی، نبی زابیہ بیریدہ ہوئی، شہزادی زینب کے سر سے چادر اتار لی گئی۔ یزید کو نہیں معلوم ہوا، سب کچھ پتا چلا، مگر یزید پہ کوئی اثر ہوا؟ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، فیصلہ لے کے جائیے گا، کسی آپ پنچایت میں یا منتھن کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھے، آپ مجلس میں آئے فرش اعضا پر۔ نہ سمجھیے گا، میں آنسو کی طاقت بتانے جا رہا ہوں۔ شہادت کربلا میں 72 ہوئی، اور ایسی شہادتیں جن کا توڑ آج تک نہ ہو سکا، ان پر بھی یزید پہ، انہوں نے بھی، ایسی شہادتوں نے یزید پہ کوئی اثر نہیں ڈالا۔ یزید ظالم ہی رہا، سیدانیوں کی چادریں اتر گئی۔ بتائیے، ہے نبی زادیاں، علی زادیاں، فاطمہ کی بیٹیاں بیریدہ ہو گئی، عباس کی شہزادیاں بیریدہ ہو گئی، 3 برس کی یتیمہ کے تماچے لگے، کانوں سے بندے کھینچے گئے، دامن جلایا گیا، لیکن یزید پہ کوئی اثر ہوا نہیں ہوا۔ ارے بھائی، ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے، اہل حرم کو دیار بدیار، کوفہ، شام کا دربار، 500 کرسی نشین، دنیا بھر سے مہمان خصوصی بلائے، چیف گیسٹ، یزید نے اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے، اور ایسی عالم میں سیدانیوں کو رسن بستہ دربار میں بلایا۔ اثر ہوا کچھ یزید پر؟ نہیں ہوا۔ یہ سب چیزیں سمجھتے رہیے، مگر یزید پر کائے سے اثر ہوا؟ یزید کائے کے سامنے سپرانداختہ ہوا، سرنڈر ہوا، گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک 3 برس کی بچی کے رونے پر نہ جانے سکینہ نے کیسا گریہ کیا۔ آسمان کی طاقت بتا رہا ہوں، آج کی مجلس کو یہیں تک روک لیجئے گا، میں کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ ایک منظر آپ یہ جانتے ہیں نا کہ 1 سال تک قید خانے میں رہے ہیں نبی کے گھر والے، نبی کی نواسیاں، حسین کی اولاد
حسین کے اہل حرم کتنے دن رہے؟ 1 سال قید خانے میں. تو کیا یزید کو رحم آیا تھا؟ کیا یزید نے توبہ کر لی تھی؟ یزید مومن ہو گیا تھا؟ یزید اپنے آپ کو اچھا انسان بنا پایا تھا کہ اس نے اپنی رحم دلی پر اہل حرم پر ستم کرنا چھوڑا؟ نہیں، یزید کی مجبوری تھی اور آنسوؤں کی طاقت. بس یہی بتانا چاہتا ہوں. کیسے میرے ساتھ تیار ہو جاؤ. یہ بچی قید خانے کے دروازے پر نہ جانے کس انداز سے روتی تھی. جس راستے پر یہ قید خانہ تھا وہیں سے دمشق کے ان بچوں کا گزر ہوتا تھا جو اسکول جاتے تھے روزانہ. ان کے کانوں میں اس بچی کی آواز آتی تھی تو ان کے قدم رک جاتے تھے. ایک روز انہوں نے اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے، گھر والوں سے آگے کہا سنیے ہم کل اسکول نہیں جائیں گے. کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا ایک بچی ایسی بے دردی سے روتی ہے کہ ہماری ہمت نہیں پڑتی، زمین ہمارے پیروں کو پکڑ لیتی ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ان بچوں کے والدین گئے اور اس قید خانے کا جائزہ لیا. اندر تو جا نہیں سکتے تھے. دروازے میں بیٹھے ہوئے بیمار کو دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تاؤ، کمر میں لنگر. آگے بڑھ کے پوچھا یہ قیدی اس قید خانے میں بچی کون ہے جو روتی ہے؟ تو میرے آپ کے چوتھے امام مظلوم نے کہا وہ ایک یتیمہ ہے. ماں باپ نے یہ لفظ سنا، گھر آ گئے. بچوں نے کہا معلوم کرائے وہ کون ہے؟ کہا وہ یتیمہ ہے. پہلی بار لفظ یتیم سنا. بچوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ دیکھیں ہم کو دکھائیے یتیم کیسا ہوتا ہے. اب جس کے ماں باپ زندہ ہو، بچہ بھی چھوٹا ہو، اسے کیا خبر کہ یتیم کیا ہوتا ہے. لگا کیجیے گا. اب ماں باپ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں یتیم دکھائیں گے. ایک روز تو بچے چلے گئے اسکول، لیکن دوسرے دن کا جائیں گے نہیں جب تک آپ ہمیں یتیم کو نہ دکھائیں گے. کبھی یہاں وعدہ رہا، آج دکھا دیں گے. ماں باپ اپنے بچوں کی انگلیاں تھامے ہوئے قید خانے کے دروازے پہ آئے. ننھے ننھے بچے. سید سجاد قید خانے میں ہیں. انہوں نے پکارا اے قیدی. سید سجاد دروازے پہ آئے. کیا بات ہے؟ کہ یہ بچے یتیم کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جو تم نے بتایا نا کہ یتیم روتی ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہیں نے چھوٹے بچوں کو اندر بھیج دو، باقی سب باہر رہا. چھوٹے بچے آئے. انہوں نے میرے چوتھے امام سے ہاتھ جوڑ کے کہا اے غریب قیدی ہمیں نہیں دکھاؤ گے یتیم کون ہے؟ سوچو سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی. آپ اور ہم کس کیفیت میں ہیں؟ سید سجاد نے کہا آؤ پیارے بچوں قریب آؤ، تمہیں یتیم دکھاؤ. سب کو لے کر قید خانے کے دوسرے حصے میں گئے. اب جو میں سن لو گے تو انہوں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے کرتے کے دامن میں تو آگ لگی ہوئی تھی، اس کے نشان باقی تھے. اور باقی پیراہن کا حالت کیا تھا سنو گے؟ جسم کے زخم پر کرتا چپکا ہوا تھا. وہ جو تازیانوں سے دروں سے ننھی بچی کے جسم پر زخم ہو گئے تھے، پیراہن چپک گیا تھا. یہ کربلا ہے. کربلا اگر احساس ہے نا، اگر دل میں نرمی ہے تو آپ آنسوؤں کو روک نہیں پاؤ گے. سید سجاد نے جب اس بچی کی طرف ان بچوں کو رہنمائی کی اور انہوں نے پیراہن چپکا ہوا دیکھا. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. کسی ہاسپٹل میں جائیے، کسی زخمی کو دیکھیے کہ جس کے زخم کی کثرت سے، شدت سے اس کا کرتا، اس کا لباس اس کے زخموں سے چپک جائے، کیا عالم ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. چلیے آگے نہیں بڑھوں گا. بچوں نے اس بچی کو دیکھ کے کہا اچھا یہ یتیم، مگر یہ ہے کون؟ کہ اس کا باپ کربلا میں مارا گیا. کہ یہ بتاؤ کس نے مارا اتنی چھوٹی بچی کے باپ کو؟ کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ سید سجاد نے کہا بچوں یہ نہ پوچھو،
کہنے لگے قیدی جو تیری نظر میں سب سے محبوب ہے اس کا واسطہ ہمیں بتا، کس نے مارا ہے اس بچی کے باپ کو؟ کہ تمہارے بادشاہ یزید نے۔ بس اب بتانا چاہ رہا ہوں، بچی کے گریہ کا عالم دیکھ رہا، ہو گئی ختم منزل۔ بلا فرمائیے گا، ان بچوں نے قید خانے سے نکلنا شروع کیا اور آپس میں بیٹھے خرابہ شام میں، اور کچھ انہوں نے طے کیا اگلے روز جب یہ چلے اسکول تو والدین نے کہا جا رہے ہو؟ کہاں بابا جا رہے ہیں؟ مگر جانتے ہو اگر جاگ رہے ہو تو سننا، یہ بستوں میں اور اپنے بیگز میں کتابیں رکھ کے نہیں لے گئے، پتھر رکھے، کتابوں کی جگہ پتھر، اور بستے لے کر یزید کے دربار میں آئے، اور آنے کے بعد کہا او ظالم یزید، دربار کے باہر نکل، اور تھیلوں سے پتھر برسانا شروع کیے۔ جب یزید کو پتا چلا کہ شام کی اس بچی نے ان لوگوں میں ایسا جذبہ پیدا کر دیا ہے، اس کے رونے میں دیکھیے پتھر بازی کر کے سنگریزی کر کے یزید کے دربار پہ آئے، اور آنے کے بعد اسی قید خانے کے در پہ آنے کے بعد کہا اے قیدی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس قیدن کو ہم ضرور چھڑوائیں گے، اس کو قید خانے میں نہیں رہنے دیں گے، یا تو ہم خود مر جائیں گے ورنہ اس یتیمہ کو آزاد کرائیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ دوسرے دن یہ جب پتھر برسا رہے تھے اور انہیں قید کیا جا رہا تھا، سکینہ کے آنسوؤں میں، سکینہ کے گریہ نے شام کے بچوں میں انقلاب کا لاوا ایسا بھر دیا تھا کہ یزید کے دربار پر پتھراؤ کرنا معمولی بات تھی۔ بچوں کی خوش بچے آ رہے تھے واپس، جب واپس آئے کہ چلو اس بچی کو آزاد کرائیں گے، اور جو قید خانے کے دروازے پر پہنچے تو 10 سفر کی شام ہو چکی تھی، اور کہیں لگا 10 سفر کی شام ہو چکی تھی۔ انہوں نے دروازے پہ آ کر خوشی کے عالم میں کہا اے حسین کی یتیمہ، ہم تیری آزادی کا سامان کرا۔ ارے سید سجاد دروازے پر آئے، آنے کے بعد کہا بچوں تمہارا شکریہ، جسے تم آزاد کرانے آئے تھے نا قید خانے سے، وہ زندگی سے آزاد ہو گئی۔ ارے آج وہ میری بہن حسین کی یتیمہ روتے روتے حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون